اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بکر موتی، چوتھا حصہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال کے وقت فرمایا، صرف ابو بکر کا دروازہ کھلا رہنے دو کیونکہ میں نے اس پر نور دیکھا ہے۔ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ مرض وفات میں مختلف کنوؤں سے 7 مشکوں میں پانی بھر کر میرے اوپر ڈالو تاکہ مجھے کچھ افاقہ ہو جائے اور میں لوگوں کے پاس باہر جا کر انہیں وصیت کروں۔ چنانچہ پانی ڈالنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ افاقہ ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سر پر پٹی باندھے ہوئے باہر آئے اور ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ پھر فرمایا، اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ یا تو وہ دنیا میں رہ لے یا اللہ کے یہاں جو اجر و ثواب ہے اسے لے لے۔ اس بندے نے اللہ کے یہاں اجر و ثواب کو اختیار کر لیا۔ یہاں اس بندے سے مراد خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جلد تشریف لے جانے والے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا مطلب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ اور کوئی نہ سمجھ سکا، اور اس پر وہ رونے لگے اور عرض کیا کہ ہم اپنے ماں باپ اور آل اولاد سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، ذرا آرام سے بیٹھے رہو، مت رو۔ مال خرچ کرنے اور ساتھ رہنے کے اعتبار سے مجھ پر سب سے زیادہ احسان کرنے والے ابو بکر ہیں۔ مسجد میں جتنے دروازے کھلے ہیں سب بند کر دو، صرف ابو بکر کا دروازہ کھلا رہنے دو کیونکہ میں نے اس پر نور دیکھا ہے۔ حیات الصحابہ۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوم فلسطینیوں، کشمیریوں، روہنگیا مسلمان اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں، ظالموں کے ظلم کا شکار ہیں، ان کی مدد فرمائیے۔ یا اللہ صبر اور شکر اور اچھی طرح عبادت کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ عزت اور عافیت کی زندگی عطا فرمائیے۔ جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجئے، جو بھول گئے وہ بھی عطا فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔